اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164۔ انا بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارضی اور زمین کی پیدائش میں، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اور آنے جانے میں اور اختلاف میں، لیلی رات والنہار اور دن، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلکی اور کشتیوں میں، التی وہ جو تجری چلتی ہیں، فی البحری دریا میں، بما ساتھ اس چیز کے، ینفع الناس نفع دیتی ہے لوگوں کو، وما اور جو کچھ، انزل اللہ اتارا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی سے، فاحیا بہ الارض پس زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتہا بعد اس کی موت کے، وبثا اور پھیلائے، فیہا اس میں، من کل دابۃ ہر طرح کے جانور، ہر طرح کے جاندار، اور پھیلائے اس میں ہر طرح کے جاندار، وتصریف الریاح اور پھیرنا ہواؤں کا، والسحابی اور بادلوں کا، والسحاب المسخر بین السماء اور بادلوں کا جو مسخر ہیں، جو باندھے ہوئے ہیں، بین السماء آسمان کے درمیان، والارض اور زمین کے درمیان، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم واسطے اس قوم کے، یعقلون جو عقل مند ہے، جو عقل رکھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واحد ہونے کی نشانیاں تمام کائنات میں موجود ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تو وہ ہے، الہ تو وہ ہے، عبادت کے لائق تو وہ ہے، پالنے والا تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور کشتیوں میں، وہ کشتیاں، وہ جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، اس چیز کے ساتھ جو فائدہ دیتی ہے لوگوں کو، یعنی سامان تجارت، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے۔ سمندری راستے سے لوگ تجارت کر کے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ ان کشتیوں کو کون پانی میں چلاتا ہے؟ کون تھامے ہوئے ہیں؟ صرف اللہ، صرف رب، صرف خالق۔ پھر فرمایا اور جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، پانی سے، بارش کے ذریعے، پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا۔ زمین کے خشک ہونے کے بعد جب بارش برسی تو وہ ہری بھری ہو گئی، اس میں سے نباتات، پھل، فروٹ، سبزیاں اور دیگر چیزیں نکلیں۔ زمین کی موت اس کا خشک ہونا ہے اور اس کی زندگی اس کا سرسبز ہو جانا ہے، اور اس رب نے اس زمین پر ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے۔ جانداروں کی بہت سی قسمیں ہیں، 2 ٹانگوں پہ چلنے والے، 4 ٹانگوں پہ چلنے والے، پیٹ کے بل چلنے والے، رینگنے والے، گھٹنوں کے بل چلنے والے، پنجوں کے بل چلنے والے، کوئی بہت بڑے ہیں اور کوئی بہت چھوٹے ہیں اور کوئی درمیانے ہیں، کوئی تیر رہے ہیں، کوئی اڑ رہے ہیں۔ یہ سب کچھ میرے رب کی قدرت ہے، اسی کی تخلیق ہے۔ اور پھر فرمایا اور ہواؤں کی گردش، ہواؤں کا چلنا اور رخ پھیرنا، کبھی مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، مغرب سے مشرق، جنوب سے شمال، یعنی ہر طرف سے ہوائیں اس خالق کائنات کے حکم سے پھرتی ہیں، چلتی ہیں۔ اور پھر اسی طرح بادلوں کی آمد رفت، اور وہ بادل بھی جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ گرتے نہیں، ان کو کون نہیں گرنے دیتا؟ صرف میرا رب، صرف میرا اللہ ہی انہیں کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھو اور عقل سے کام لو کہ اس کی کتنی بڑی قدرت ہے، اس کی کتنی بڑی طاقت ہے۔ صرف اندھے بن کر ان چیزوں کو استعمال ہی نہیں کرنا، ان چیزوں سے صرف فائدہ ہی حاصل نہیں کرنا، بلکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والے کی پہچان بھی کرنی ہے۔ جس ذات نے یہ سب کچھ پیدا کیا، عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔